ابن باویہ اور شیخ طبرسی نے روایت کی ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن کلابہ نامی اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلا جو گم ہو گیا تھا۔ وہ اس کو عدن کے جنگلوں اور بیابانوں میں تلاش کرتا پھرتا تھا۔ انہی بیابانوں میں اس کو ایک شہر نظر آیا جس کے گرد ایک حصار تھا۔ چاروں طرف بہت سے قصر اور بے شمار علم بلند تھے اور قریب پہنچا سمجھا کہ اس میں آبادی ہوگی، وہاں وہ اپنے اونٹ کے بارے میں معلوم کرے گا، لیکن کسی کو اس شہر میں داخل ہوتے ہوئے نہ دیکھا تو شہر سے باہر آیا اور اپنے ناکے سے اتر کر اس کو ایک طرف باندھ دیا۔ اپنی تلوار نیام سے نکال کر شہر کے دروازے سے داخل ہوا۔ اس کو دو بڑے دروازے اور نظر آئے جس سے بڑے اور اونچے دنیا میں کسی نے نہ دیکھے ہوں گے۔ ان دروازوں کی لکڑیاں نہایت خوشبودار، ان کی روشنی سے تمام مکانات روشن تھے۔ یہ دیکھ کر وہ نہایت متعجب ہوا۔ پھر اس نے ایک دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس میں بھی ایک شہر دیکھا جو بے مثل و بے نظیر تھا۔ اس میں ایسے قصر نظر آئے جن کے ستون یاقوت سرخ سے بنائے گئے تھے۔ ہر قصر کے اوپر کھڑکیاں تھیں اور ہر کھڑکی کے اوپر ایک دوسری کھڑکی سونے، چاندی، مروارید، یاقوت سے بنی ہوئی تھیں۔ ان قصروں کے دروازے بھی شہر کے دروازوں کے مانند تھے جن کی لکڑیاں نہایت خوشبودار تھیں۔ ان قصروں کے فرش مروارید، زعفران کے گلگلوں سے بنے ہوئے تھے۔ اس نے ان عمارتوں کو جب دیکھا اور کسی کو وہاں نہ پایا تو خوف زدہ ہوا۔ ان قصروں کے چاروں طرف کیاریاں تھیں جن میں درخت لگے ہوئے تھے، ان میں پھل لٹک رہے تھے، ان کے نیچے نہریں جاری تھیں۔ اس نے گمان کیا کہ شاید وہی بہشت ہے جس کا خدا نے نیکوں کے لیے وعدہ کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ دنیا ہی میں اس نے مجھے بہشت میں داخل کیا۔ پھر وہ باہر آیا اور اپنے ناکے پر سوار ہو کر جس راہ سے آیا تھا واپس ہو کر یمن پہنچا۔ وہاں ان مروارید، زعفران کی گولیوں کو دکھایا اور جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا، اور ان موتیوں کو فروخت کیا جو کہ امتداد زمانہ کے سبق زرد و متغیر ہو گئے تھے۔ یہ خبر مشہور ہوئی اور معاویہ تک پہنچی تو اس نے بھائی صنعا کے پاس قاصد بھیجا کہ اس شخص کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ وہ شخص آیا۔ اس نے اس کو تنہائی میں بلا کر حالات دریافت کیے۔ اس نے معاویہ سے کل واقعہ بیان کیا۔ اس نے کعب الاحبار کو بلا کر پوچھا، کیا تو نے سنا یا کتابوں میں دیکھا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے جو سونے اور چاندی سے بنایا گیا ہے، جس کے ستون اور کھمبے یاقوت کے ہیں، اور اس کے قصر، کھڑکیاں اور فرش مروارید کے ہیں، اس کی کیاریوں میں درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں؟ کعب نے کہا، ہاں، اس شہر کو عاد کے بیٹے شداد نے تعمیر کیا تھا۔ وہی ارم ذات العماد جس کا ذکر خدا نے قرآن میں کیا ہے اور اس کی تعریف میں فرمایا ہے، یعنی شہروں میں اس کا مثل نہیں خلق ہوا۔ معاویہ نے کہا کہ اس کا حال مجھ سے بیان کر۔ کعب نے کہا کہ قوم عاد کے علاوہ ایک شخص عاد اولیٰ تھا۔ اس کے دو پسر تھے، ایک کا نام شدید، دوسرے کا نام شداد تھا۔ جب عاد مر گیا تو اس کے یہ دونوں بیٹے بادشاہ ہوئے اور شدت کے ساتھ غلبہ حاصل کیا، یہاں تک کہ اہل مشرق و مغرب سب نے ان کی اطاعت کی۔ شدید پہلے مر گیا اور شداد بلا نزاع تمام دنیا کی بادشاہی میں مستقل ہوا۔ وہ کتابوں کے پڑھنے میں نہایت حریص تھا۔ جب وہ بہشت کا ذکر سنتا تھا کہ اس میں یاقوت اور مروارید کی عمارتیں ہیں تو چاہتا تھا کہ دنیا میں بھی اس کے مثل خدا کے مقابلے میں ایک بہشت بنائے۔ غرض 100 آدمیوں کو اس بہشت کے بنانے پر مامور کیا اور ان میں سے ہر ایک کی مدد کو ہزار ہزار آدمی مقرر کیے اور کہا کہ جا کر ایک بہت بہتر اور تمام بیابانوں سے کشادہ میدان تلاش کرو، اس میں میرے لیے ایک شہر سونے، چاندی، یاقوت اور مروارید کا تیار کرو، اس کے سقوف زبرجد کے بناؤ
اس میں قصر تیار کرو، ان قصر پر کھڑکیاں بناؤ اور ان کھڑکیوں پر بھی کھڑکیاں تیار کرو۔ ان قصروں کے نیچے مختلف میووں کے درخت لگاؤ اور نہریں جاری کرو، جیسا کہ میں نے کتابوں میں بہشت کے اوصاف دیکھے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی کے مثل دنیا میں ایک شہر تعمیر کروں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس قدر جواہرات اور سونا چاندی کہاں سے آئے گا کہ ایسا شہر تعمیر کریں؟ شداد نے کہا کہ شاید تم لوگ نہیں جانتے کہ دنیا کے تمام ممالک میرے قبضے میں ہیں۔ اس نے کہا ہاں جانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ سونے چاندی اور جواہرات کے کانوں پر ایک ایک گروہ کو موکل کرو تاکہ جس قدر تم کو ہو وہ لوگ جمع کریں، علاوہ ازیں اور لوگوں کے پاس جس قدر سونا چاندی ہو حاصل کرو۔ چنانچہ اس غرض کے لیے بادشاہان مغرب و مشرق کو فرمان لکھے گئے اور لوگ 10 سال تک جواہرات جمع کرتے رہے۔ پھر 300 سال کی مدت میں وہ شہر تیار کیا گیا۔ شداد کی عمر 900 سال تھی۔ لوگوں نے اس کو اطلاع دی کہ ہم بہشت کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اس نے کہا اس کے گرد ایک حصار تیار کرو اور اس حصار کے چاروں طرف 1000 قصر بناؤ اور ہر قصر کے پاس 1000 علم نصب کرو، کیونکہ ہر قصر میں میرا ایک وزیر ساکن ہوگا۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس گئے اور اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ تیار کر کے اس کے پاس واپس آئے اور اطلاع کی کہ سب کچھ تعمیر کر چکے۔ دیا کہ لوگ ارم ذات العماد چلنے کی تیاری کریں تو لوگ 10 سال تک سامان سفر تیار کرتے رہے۔ پھر شداد اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ روانہ ہوا۔ اب اس ارم کے قریب پہنچا اور ایک شب کی مسافت باقی رہ گئی۔ حق تعالیٰ نے اس پر اور اس کے ساتھیوں پر آسمان سے ایک آواز بھیجی جس کو سن کر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ نہ وہ خود ارم میں داخل ہو سکا اور نہ اس کے ساتھیوں میں سے کوئی جا سکا۔ اے معاویہ، تیرے زمانے میں مسلمانوں میں سے ایک شخص سرخ روح، سرخ بالوں والا، کوتاہ قد، جس کے ابرو اور گردن خالی ہوں گے، اپنا اونٹ تلاش کرتا ہوا اس بہشت میں داخل ہوگا۔ وہ شخص اس وقت موجود تھا جب کعب نے اس کو دیکھا، کہا خدا کی قسم یہی مرد ہے۔ پھر آخر زمانہ میں دین حق کے پیرو اس بہشت میں داخل ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب مرین میں دیکھا ہے کہ جس میں ہشام بن سعد سے منقول ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اسکندریہ میں ایک پتھر دیکھا جس میں لکھا تھا کہ میں شداد بن عاد ہوں، جس نے ارم ذات العماد تعمیر کیا، جس کے مانند کوئی شہر مخلوق نہیں ہوا، اور بہت سے لشکر تیار کیے اور اپنے قوت بازو سے میدانوں کو ہموار کیا اور قصر ہائے ارم تیار کرائے، جس وقت کہ پیری اور موت نہ تھی اور پتھر نرمی میں پھول کے مانند تھے، اور میں نے بہت سا خزانہ 12 منزل تک دریا میں ڈال دیا جس کو کوئی نکال نہ سکے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس کو باہر لائے گی۔